الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم فازوا في الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال إمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے اس کل کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کی اہم ترین مخلوق انسان ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے، اور بعض روایات میں اس سے پہلے بھی بعض مخلوقات کا تذکرہ آتا ہے کہ حن یا بن نامی مخلوقات اس دنیا پر آباد تھے۔ جنات نے جب اس دنیا میں فساد کیا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا اس مقصد کو پورا نہ کیا، اور جو اختیار ان کو اللہ نے دیا تھا اس اختیار کو انہوں نے انتہائی غلط طریقے پہ استعمال کیا، تو اللہ پاک نے ملائکۃ اللہ کو بھیجا اور ان کو اس زمین سے تتر بتر کیا، جزائر کی طرف، پہاڑوں اور جنگلات اور خلا کی طرف ان کو بگایا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے جیسے الہ العالمین کے مشیت کا تقاضا ہوا، اللہ جل جلالہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ پہلے امام الانبیاء علیہم الصلاۃ کی حقیقت مبارکہ پیدا فرمائی، پھر عالم ارواح وجود میں آیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دھڑ مبارک پیدا فرمایا۔ بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ دھڑ مبارک اس کرۂ زمین پہ تیار کیا گیا اور پھر اس کو جنت میں لے جایا گیا اور وہاں وہ رہے، اور پھر ایک حادثہ کے تحت ان کو دوبارہ اس زمین پر جو ہے اتارا گیا۔ ان سے اولاد پھر پیدا ہوئی انسانوں کی، جس طرح اللہ کی مشیت کا تقاضا ہے، اور توالد اور تناسل کا نظام چلایا گیا۔ بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی، اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک چلتا آ رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک انسانیت جو تھی وہ اللہ کے عبادت میں مصروف تھی،
اور کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی بگاڑ نہیں تھا، اور کل انسانیت معصومیت کی زندگی گزار رہی تھی۔ معصومیت اس معنی میں نہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے، معصومیت اس معنی میں کہ یعنی وہ بڑے جرائم کے مرتکب نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، اور بڑے کبائر کے مرتکب بھی نہیں تھے۔ صرف قابیل سے ایک کبیرہ گناہ سرزد ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کیا مفاد پرستی کے خاطر، تو وہ ایک وہاں حادثہ پیش آیا۔ باقی یہ دور جو ہے یہ امن کا دور ہے، اسلام کا دور تھا، یہ پرامن دور تھا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اس دور میں جو آئے وہ زیادہ تر انسانوں کو علم الہی کے ساتھ یہ معاشی نظام سکھاتے تھے، یعنی انسان کی معیشت کس طرح جو ہے وہ درست ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جس کے اوپر جو ہے لوہے کو رکھ کر کوٹا جاتا ہے اس کو سندان کہتے ہیں، یعنی سندان بھی اوپر سے اتارا گیا تھا۔ سندان یعنی وہ لوہا جس کے اوپر لوہا رکھ کر کوٹا جاتا ہے وہ بھی اوپر سے لایا گیا تھا، اور ہتھوڑا جو ہے یہ بھی اوپر سے لایا گیا تھا ساتھ، جس سے لوہے کو جو ہے وہ کوٹا جاتا ہے۔ اور اس طرح بعض دیگر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اس زمین پر اتاری گئی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو ہے انبیاء جہاں اقترابات یعنی اللہ کے قرب کے جو اعمال ہیں، اقترابات اقتراب کی جمع ہے، قریب سے ہے، یعنی وہ اعمال جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نماز جو ہے ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، روزہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حقوق اللہ کے جتنی بھی اعمال ہیں یہ ایسے ہیں، اذکار ہیں، اللہ کے نام کا ورد محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور طلب کے ساتھ، حاجت کے ساتھ، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذات و صفات پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، صحف پر ایمان، جو صحیفے اتارے گئے تھے، بابا آدم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے تھے، تو ان پر ایمان، اور ملائکہ کے اوپر ایمان، جنات پر اس معنی میں ایمان کہ ان کا وجود ہے اور ان پر وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے عبادت کے لیے، اور ان میں نیک لوگ بھی ہیں، بزرگ لوگ بھی ہیں جنات میں، اور ان میں غلط لوگ بھی ہیں۔ جو غلط لوگ ہیں ان کو ابلیس زیادہ کہتے ہیں، ابلیس کی اولاد کہتے ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بھی جنات میں سے ہے، لیکن اس کی اولاد زیادہ تر جو ہے وہ برباد ہے، خراب ہے، بدعمل ہے۔ اور عام جنات جو ہے ان کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عام جنات دو قسم پر ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جنات نے کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ تو جنات میں حاجی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، اور اچھے اعمال کرنے والے بھی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو انبیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے زیادہ تر جو ہے جہاں اقترابات یعنی وہ اعمال جو اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، اس میں ایمانیات تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ ایمانیات جو ہے نا، اللہ کے ذات و صفات پر ایمان، اللہ کے رسول و رسالت پر ایمان،
کتاب اور صحیفوں پر ایمان، آخرت اور ملائکہ کے اوپر ایمان، یہ سب انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ کوئی پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام تک ایسا نہیں گزرا جنہوں نے ایمانیات کی دعوت نہ دی ہو۔ سب انبیاء نے ایمانیات کی دعوت دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی ایمانیات کے اجزاء کی دعوت دی ہے، آپ کے بعد پیغمبروں نے بھی دعوت دی ہے۔ ایمانیات کی دعوت سب انبیاء نے دی ہے۔ اقترابات میں جہاں وہ اعمال جس کا تعلق یا وہ اجزاء جو ایمان کے ان کی دعوت ہے، اس طرح دیگر شریعت کے جو اس دور کے حساب سے اللہ پاک نے اعمال دیے تھے ان کی بھی وہ دعوت دیتے تھے، اور یہ بھی اقترابات ہی کا حصہ تھا۔ ان اعمال کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا تھا۔ پھر چونکہ انسانیت پر مختلف ادوار گزرے ہیں، بعض دور ایسے تھے کہ ان میں سختی تھی، تو ان کے اعمال میں بھی کچھ سختی تھی، جو شریعت کے اعمال تھے، جو نظام اور قانون کے اعمال تھے، جس کا تعلق جو ہے انسان کی شخصی زندگی سے، شہری زندگی سے، ملکی زندگی اور بین الاقوامی زندگی سے تھا، اس میں ذرا سختی تھی۔ پھر ان کے اس سختی کے حساب سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر جو ہے وہ 40 دن کے روزے تھے، تو 40 دن 30 دن رکھنا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، تو 40 دن تو اور زیادہ جو ہے نا سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے اعمال یہ بھی اقترابات ہیں۔ اس میں پھر دو حصے ہیں، ایک حقوق اللہ کا اور ایک حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ یعنی وہ حق جو صرف اللہ جل جلالہ کا ہے، اور حقوق العباد جو ہے جس میں بندوں کے حقوق بھی ہیں ایک دوسرے پر۔ اس میں والدین کے حقوق ہیں، عصبہ جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہیں، پھر جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہیں، اس طرح عام جو ہے محلے داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ والصاحب بالجنب، قرآن کی آیت ہے کہ وہ آدمی جو تمہارے ساتھ فرض کر لو آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں اور سیٹ میں آپ کے ساتھ قریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا خیال رکھنا یہ بھی حقوق العباد ہے۔ یہ نہیں ہو کہ ایسا آدمی جو ہے نہ چوڑا ہو کر بیٹھے یا ٹیڑھا ہو کر بیٹھے کہ اس کو سفر میں تکلیف ہو، یہ حقوق العباد کے منافی ہے۔ یا ایک دکان والا دوسرے دکان اپنا گند اٹھا کر دوسرے دکان کے جو ہے نا گند آگے ڈال دے، اپنا پانی جو ہے وہ بند کر کے دوسرے کے دکان کے آگے گندا پانی کھڑا کر دے، تو یہ ہمسائے کے حقوق کی پامالی ہے، اس کے احکامات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی گئی کہ میں اس بات پر مجھے اندیشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اس کو وراثت میں حصہ دار بھی بنایا جائے، وراثت میں بھی اس کو حصہ دو۔ اتنے جو ہے نا حقوق بتائے گئے، یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد میں انسانیت کے حقوق ہیں، پھر انسانیت کے ماورا دیگر جو ہے اللہ کی مخلوقات ہے جو ہے ان کے جو ہے نا حقوق ہیں۔ ایک بلی کو ترس کے مارنے سے ایک عورت کو عذاب ہوا ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی حقوق کی رعایت رکھنی ہوگی۔ صرف 6 یا 7 ایسی چیزیں ہیں جن کا مارنا حرم میں بھی جائز ہے، جس میں کوا ہے، گدھ ہے، اور یہ سانپ ہے، چوہا ہے وغیرہ۔ تو یہ وہ ایک علیحدہ حکم ہے ان کا کہ بھئی وہ مضر ہیں، انسانیت کو ضرر پہنچانے والے ہیں۔ یا ایسی جو ہے نا جانور جو پھاڑنے چیرنے والا ہو۔ تو باقی جو ہے یہ بھی اقترابات ہیں، یعنی ان سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔
لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو انبیاء ہیں انہوں نے جہاں اخترابات کی دعوت دی ہے وہاں انہوں نے ارتفاقات کی بھی دعوت دی ہے۔ ارتفاقات رفق سے ہے، رفق کے معنی ہے نرمی کے، یعنی زندگی کا ایسا طریقہ اختیار کر لینا کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ آرام اور نرمی اور آسانی سے گزرے، مشکل نہ ہو اس کو، یعنی وہ اس کی زندگی کا گزران جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ آسان ہو۔ یہ درست بات ہے کہ ہماری شریعت میں، یہ بات ذرا سمجھیں، یہ درست بات ہے کہ ہماری شریعت میں تقسیمی دولت جو ہے، یعنی اللہ نے کسی کو زیادہ دولت دی ہے، کسی کو کم دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے زیادہ دولت دی ہے تو وہ اس کا حقدار ہے، جس کو کم دی ہے تو وہ اس کا حقدار ہوگا، اس میں اللہ کی حکمت ہوگی۔ بعض دفعہ اگر ایک آدمی کو زیادہ دولت مل جائے تو وہ اس کے لیے مصیبت بھی بن جاتی ہے، دنیا میں دیکھا گیا ہے۔ اس لیے تقسیم دولت کا مسئلہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تنگی اور کشادگی یہ اللہ کی طرف سے ہے، رزق کا زیادہ ملنا اور کم ملنا یہ اللہ کی طرف سے مقدرات میں سے ہے۔ ایک تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور اپنے ضرورت کے تحت جو ہے اس کے اخراجات کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اخراجات زیادہ کریں اور کمائی کم ہو تو پھر بھی مسائل بنیں گے، قرضہ لیں گے اور پھر قرضے کی ادائیگی کے مسائل بنیں گے اور بہت سارے جو ہے وہ مسائل بنیں گے۔ لیکن ایک تقسیم جبری ہے، ایک تقسیم تو میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک تقسیم جبری ہے، اور وہ جبری تقسیم یہ ہے کہ وہ انسانوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ تقسیم بنائی ہو کہ ان طبقات کو ہم نے زیادہ دینا ہے اور ان کو ہم نے کم دینا ہے، ان کو ہم نے غلام رکھنا ہے اور ان کو ہم نے جو ہے نا آقا بنانا ہے یا اوپر رکھنا ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اس کو ظلم سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بھئی اگر ایک دیہاتی جو ہے باہر دیہات سے مال لا رہا ہو اور شہر میں وہ بیچنا چاہے تو ایک آدمی شہر سے بھاگتا ہوا چلا جائے، راستے میں اس سے لے لے، راستے میں اس سے مال لے لے، اور مال لینے کے بعد جو ہے اس کو کہہ دے کہ مال اتنے کا ہے اور اتنے کا ہے اور مجھے دے دو، اور شہر میں اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے اور وغیرہ، اور آپ کو لوگ دھوکہ دے دیں گے اور آپ مجھے دے دو، تو وہ شہر راستے میں اس سے مال وہ لے لیتا ہے سستے دام، چونکہ شہر کا رہنے والا ہے، اور شہر میں آ کر اس مال کو وہ دگنا تگنا کر کے جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، ایسا کام چلا لیتا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ بھی جائز ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو شہری گیا ہے اور اس نے راستے میں مال لیا ہے یہ بھی اللہ کی طرف ہی سے گیا ہے، اور وہ جس نے دیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی دیا ہے اس نے، اور اس نے آگے جو ہے بجائے 10 روپے فی ایٹم کے کمانے کے جو 30 کمائے ہیں بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جلب ولا جنب، کہ اس طرح نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا آڑت کا نظام اس پر ہے۔ ایک ٹرک جو چلتا ہے، مطلب ہے کہ سندھ سے ام بھر کر ایک ٹرک چلتا ہے، ٹریلر چلتا ہے ابٹ آباد آنے کے لیے، تو
وہ راستے میں دفتروں کے اندر موبائلوں پر بکتا ہے اور خریدا جاتا ہے۔ ٹرک والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ اس وقت جو میں سکھر پہنچا ہوں یہ مال ٹریلے کا لے کر، تو میرا مالک اس وقت اس پیچھے جو اب میں نے لدے ہوئے ہیں اس کا مالک کون ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس نے تو کرایہ لینا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مال تم نے اپنا بات پہنچانا ہے، تجھے اور کیا غرض ہے، تمہیں تو پیسے وہاں مل جائیں گے، وہ جو وہاں عورت ہے یا جو بھی ہے ایجنٹ جو بیٹھا ہوگا وہ تمہیں پیسے دے دے گا، اتنے 50,000 تیرا کرایہ ہے وہ تجھے مل جائے گا۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ جب ادھر پہنچتا ہے ملتان تو اس ٹرک کا مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ وہ ٹرک جب پنڈی پہنچتا ہے تو اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے مالک نہیں بنتے۔ فرض کر لو وہ جو سکھر میں پہنچا ہے، اگر اس کو وہ ٹرک پڑا ہے، فرض کر لو یعنی مثال دیتے ہیں 5 لاکھ کا، تو وہ جو ملتان پہنچا ہے تو اب اس کی قیمت 6 لاکھ ہے۔ پنڈی پہنچا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 7 لاکھ ہے۔ چلا تھا 5 لاکھ سے، پہنچا 7 لاکھ پہ۔ جب ایبٹ آباد پہنچا تو اس کی قیمت ہو گئی 8 لاکھ۔ اب لازمی بات ہے کہ جس باغ والے نے 5 لاکھ پہ اس کو بیچا ہے اس نے بھی کچھ کمائے ہیں اپنے لیے، اس کا باغ ہے۔ پہلے خریدار نے بھی لاکھ روپے کمائے ہیں کہ کوئی اس نے عمل نہیں کیا، فون پہ بات کی ہے کہ بھئی آپ کے پاس مال آپ کا آ رہا ہے، سنے کہتے ہیں ہاں میرا ٹریلا آ رہا ہے۔ یہ بات صرف آپ اب میں نہ خیال کریں، یہ ہر چیز میں ہے۔ اس وقت ہماری کل تجارت میں یہ بات چل رہی ہے، الف سے لے کر یہ تک کل تجارت میں ہمارا معاملہ یہ چل رہا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس نے 1 لاکھ روپے کما لیا ہے، وہ جمع بھی تکلیف نہیں کی کہ پیسے گنے ہیں، میرے اکاؤنٹ نمبر میں جمع کر دیں، میں نے آپ کے اکاؤنٹ نمبر میں جمع کر دیا۔ زور کس کا نکلتا ہے؟ زور اس کا نکلتا ہے کہ یہاں یہ جو ریڈیو والے لیتے ہیں یہ بھی اپنے حساب سے لیتے ہیں، ان کا کوئی حساب تو ہوگا یہاں پر، وہ تو یہ بہتر سمجھتے ہیں۔ زور آ کر یہاں جو خریدار ہے کہ جس کے گھر میں مہمان آئے ہیں یا جس کے بچوں نے کبھی ام ہی نہیں دیکھا یا جس نے ام خریدنے ہیں، زور اس سے نکلے گا۔ صارف اس کو کہتے ہیں، اس کو صارف کہتے ہیں، یعنی جس کی ضرورت ہے، جس کی ضرورت ہے زور اس سے آ کر جو ہے وہ نکلے گا۔ یہ ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے، وہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ باقاعدہ احکامات ہیں اس کے کہ ایسا نہیں کرنا۔ اس طرح فرمایا گیا کہ ایک بیع میں 2 بیع مت کرو، ایک بیع میں 2 بیع مت کرو، یعنی ایک بیچنے میں 2 بیچنے مت کرو، ایک بیچنے میں 2 بیچنے نہ کرو۔ وہ کس طرح بھئی ایک بیچنے میں 2 بیچنے کیسے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے کہ جی یہ چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ ایک مشین ہے میرے پاس، جوسر مشین ہے فرض کر لو، یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، گرمیوں کا سیزن ہے، آپ جوس بنائیں گے، یہ اگر آپ نقد لیں گے تو یہ 10,000 کا ہے، اگر آپ نقد پیسے مجھے دیں گے تو یہ 10,000 روپے کا ہے۔ یہ ایک بے ہو گیا، بے ایک ہی ہو رہی ہے، ایک ہی جوسر ہے، 2 جوسر 3 نہیں ہے، ایک ہی جوسر پڑا ہوا ہے، خریدنے والا بھی ایک ہے، بیچنے والا بھی ایک ہے، یا جتنے بھی ہیں سودا ایک چیز کا ہو رہا ہے، اور یہ تمام چیزوں میں اس طرح ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اس کو جوسر کے اندر بند نہ کریں، یہ تمام چیزوں میں اس طرح ہو رہا ہے کہ بھئی اگر آپ جو ہے یہ
نقد لیں گے تو 10,000 روپے دے دیں، آپ یہ لے جائیں، لیکن اگر آپ ادھار لیں گے تو آپ کو پھر 12,000 روپے دینے پڑیں گے، پھر 12,000 کا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا سارا پروگرام اس پہ چل رہا ہے۔ کون سا بڑا ایسا سٹور ہے کہ جو اس پروگرام کے تحت نہ ہو؟ جو بڑے سٹور ہیں یا جو بڑے یہ نظام چل رہے ہیں نقد اور ادھار میں، یہ نقد اور اسقاط کے شکل میں، جو قسطوں کی شکل میں چلتے ہیں، یہ قسطوں کی شکل میں اور نقد کی شکل میں سارا کاروبار اس پہ چل رہا ہے۔ اس پہ لوگے تو اتنے کا ہے، اس پہ لوگے تو اتنے کا ہے۔ اب عام ہر آدمی مفتی ہو کہتے ٹھیک ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ نقد پیسے دیتا ہے تو 10,000 کا ہے، 2 مہینے کے ادھار پر دیتا ہے تو 12,000 کا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بے میں 2 بے ہو رہی ہیں کہ اس طرح لوگے تو اتنے کا ہے، اس طرح لوگے تو اتنے کا ہے، یعنی ایک چیز میں 2 کاروبار شروع ہو گئے ہیں، ہر ایک کا حکم علیحدہ ہے۔ اس صورت میں 10,000 کا ہے، اس صورت میں 12,000 کا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ پہلی صورت میں ایک آدمی جو ہے وہ 10,000 کا جو دے رہا ہے تو وہ اس نے 10 ہی پر خریدی ہے، تو پھر بیٹھا کس لیے ہے کہ 10 پہ خریدتا ہے اور 10 پہ بیچتا ہے؟ تو کاروبار کر رہا ہے، دکان ہے اس کے پاس، ٹھیا ہے اس کے پاس، لازمی بات ہے کہ وہ جب نقد پہ 10 پہ دے رہا ہے تو اس کو جو ہے 8 کی پڑی ہوگی، اس کو 8 کی پڑی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ مثال دیتے ہیں 8.5 کی ہوگی، 7.25 کی ہوگی، جتنی بھی کر لو لیکن پڑی ہوگی اسی طرح۔ اب اس کو پڑی ہے 8 کی، نقد پہ وہ دے رہا ہے 10 کی، ادھار پہ دے رہا ہے 12 کی۔ اب شریعت کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ نقد پہ جب آپ 10 کی دے رہے ہو تو یہ ایک مسلمان بھائی ہے، انسان ہے، تو 2 مہینے آپ اس میں گزارا کر کے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اسی 10 میں کرو، تو وہ تو مجبور ہے، اس لیے نہیں دے سکتا 10,000، ورنہ اس کو کیا تکلیف ہے کہ بجائے 10 کے دینے کے 12 دے؟ اگر اس کے پاس 10 ہے تو 10 ہی دے دے گا۔ 10 جب نہیں دے سکتا تو معلوم ہوا کہ وہ مجبور ہے، تو پیسے نہیں ہیں، اور آپ نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ پھر وہ جو 2,000 آپ نے لیے ہیں زائدہ، یعنی 8 کا تو آپ کو پڑا ہے، 10 کے اوپر آپ نے بیچا ہے، 2,000 آپ نے فائدہ اٹھایا، یہ تو آپ کی مزدوری ہو گئی۔ یہ جو 2 مہینے کے 2,000 آپ اضافی لے رہے ہیں اس وقت کے، تو وقت آیا بکا جا سکتا ہے؟ یعنی شریعت یہ بات کرتی ہے کہ وقت کو آپ بیچ سکتے ہیں، یا وقت کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم پکڑیں یا دیکھیں یا تولیں یا قابو میں لائیں؟ بے و شراء تو اس چیز کی ہوگی، یعنی بیکا اور خریدا تو وہ چیز جائے گا جو سامنے نظر آئے، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت بابا نوح علیہ السلام تک جو انبیاء انہوں نے جہاں اقترابات یعنی وہ اعمال جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ان کی دعوت دی ہے، وہاں انہوں نے ارتفاقات کی بھی دعوت دی ہے کہ بھئی اپنی دنیاوی زندگی تم کیسی بناؤ۔
مثال تو نہیں دینی چاہیے، ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، یہاں پیچھے ہمارے کچھ علماء نے مضاربت شروع کر دی۔ ہم ان سے یہی پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کا کاروبار کدھر ہے؟ یہ جو آپ 10 لاکھ پر ایک آدمی کو 11 لاکھ دے رہے ہو، 1 لاکھ دے رہے ہو اضافی، یعنی نفع دے رہے ہو، تو تمہارا کاروبار کدھر ہے؟ ہمیں ادھر سیر کراؤ۔ تو جب ادھر وہ ناکام ہوئے یہاں اپنے اس پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کاروبار باہر ملک میں ہے۔ تو ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ یار ہمارے یہاں پاکستانی نوجوان لڑکے یہاں سے جاتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی ایک ٹیلی فون آیا، وہاں بندر عباس ایک جگہ ہے، ایران کا آخری باؤنڈری ہے جزیرہ قشم کے ساتھ پاس، یا حویلیہ کے پاس ایک ساتھی ہے، اس کو فون آیا، فارسی میں وہ بات کی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بتائی، تو اس نے وہ مجھے بھیجی کہ یہ کچھ پیغام آیا ہے، تو اس میں کیا ہے یہ آپ ہمیں وہ بتائیں کہ یہ پیغام کیا ہے۔ خیر وہ پیغام جب میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ جی فلانا پہاڑ جو ہے، ابھی پہاڑ کا نام تو میں بھول گیا ہوں، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، 3 ہفتے، تو کہا فلان پہاڑ سے 2 لڑکے گرے ہیں، تو وہ زخمی ہوئے ہیں، تو فلان اسپتال میں ہیں، تو اس اسپتال سے انہوں نے اس کو بندر عباس کے اسپتال میں منتقل کیا ہے، ایک کا نام عادل خان ہے اور ایک کا نام پتہ نہیں کیڑا خان ہے، تو دونوں بری حالت میں ہیں، اسپتال بھی بری حالت میں ہے، تو ان کو کوئی والی وارث ہو تو وہ آ کر جو ہے وہ ان کو لے جائے۔ اور اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، تو میں نے اس لڑکے کو یہی بتایا، میں نے کہا یہ کوئی بات ہے، کوئی اگلا پچھلا اس نے کچھ اور نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، لیکن یہی کہتا ہے کہ فلان لڑکے ہیں، یہ اپنا نام بتاتے ہیں، فلان جگہ سے گرے ہیں پہاڑ سے، تو پہلے ایک فلانے اسپتال میں تھے، اب یہ فلانے اسپتال میں ہیں، اسپتال کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہاں ان کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو آ کر ان کو سنبھالو۔ پھر میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے جی یہ ہمارے 4 نوجوان لڑکے ہمسایہ ہیں، یہ جرمنی جا رہے تھے، تو وہ راستوں میں عام راستوں پہ تو جا نہیں سکتے، چھپے راستوں سے جاتے ہیں، تو کہیں گرے ہیں راستے میں، نوجوان لڑکے گرے ہیں، تو یہ وہی ہیں کہ جن کا نام بتایا ہے، تو اب ان کا بندوبست کرتے ہیں ہم کہ کس طرح ان کو ہم واپس لائیں۔ تو میں نے ان علماء کو یہاں کہا، میں نے کہا یہ ہمارے نوجوان یہاں ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی ایران میں مر رہا ہے راستوں میں پہاڑوں سے گر کر، کوئی یونان کے اندر جو ہے وہ دریا کے اندر جو ہے غرق ہو کر جو ہے وہ مر رہا ہے، کوئی گریک میں آگے جا کر یونان میں مر رہا ہے، جو پہنچتے ہیں ان کی وہاں حالت دیکھو تو ان کی وہاں حالت بھی انتہائی جو ہے وہ دردناک ہوتی ہے کہ ادھر ان کو کون سا تیار جو ہے نا پیسہ ملتا ہے، وہاں پر بھی مشکلات ہیں۔ تو میں نے کہا اور وہ انگریزی بھی جانتے ہیں، تو مولوی صاحبان تو انگریزی بھی نہیں جانتے اتنی تیز، وہ جھوٹ بھی جانتے ہیں، کیونکہ ایسے بیچارے معاشرے میں رہے کالجوں میں، یہاں یونیورسٹیوں میں، کہ ان کو سوائے اس کے علاوہ شاید اسی میں انہوں نے اسپیشلٹ اسی میں ہے، ڈاکٹریٹ انہوں نے اسی میں کی ہے، فراڈ میں، جوئے میں، مفت پیسے کیسے آئے، ہاتھ نہ لانے پڑے، کام نہ کرنا پڑے، میرے پاس پیسے آئیں مفت آئیں، مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ ایک ذہن ہمیں دیا گیا ہے نا، ایک ذہن ہمیں دیا گیا ہے کہ کام نہ کرنا پڑے، ایسا راستہ بتاؤ کہ ہمیں کام نہ کرے۔ جو کیوں حرام ہے؟ جوئے میں بھی تو ایک کام ہوتا ہے، جوئے میں بھی ایک کام ہوتا ہے، باقاعدہ وقت نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ذہن لڑاتے ہیں، لیکن یہی ذہن ہوتا ہے کہ یار ہمیں کام نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ اس طرح چکر شکر سے پیسے مل جائے۔ اب ہم مسلمان ہیں،
ہمارے حنفی مذہب یعنی ہمارے یہ جو اسکول ہیں اس میں ایک اسکول حنفی اسکول ہے، جدا جدا مذاہب یہ نہیں ہے۔ ان کے ہمارے جو امام جس نے 6 کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الکسب، نام ہی اس کا یہ رکھا ہے کتاب الکسب، یعنی کام کرنا ہوگا۔ خود آدم علیہ السلام نے اتر کر یہاں ہل چلایا ہے، تمام تفاسیر بھری پڑی ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہاں اتر کر ہل چلایا ہے خود۔ لازمی بات ہے کہ ہل کی جو ضروریات ہیں وہ بھی آپ نے بنائی ہے، ہل بھی بنایا ہے آپ نے، نجاری بھی کی ہے آپ نے، اس میں کوئی لوہے شوہے کا کوٹنا جو ایک سسٹم ہے وہ بھی آپ نے کیا ہے۔ یعنی پہلا انسان جو روئی زمین پر اترا ہے اس نے کام کیا ہے، پیغمبر بھی ہے، ابو البشر ہے۔ اچھا چلو، اگر یہ قصہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تاریخی بات ہے، پرانی بات ہے، دقیانوسی بات ہے، جدید دور ہے، تو یہ کوریا والوں کو دیکھ لو، یعنی بت مت ہیں، بت مت کو ماننے والے ہیں، یعنی ایسے آدمی کو ماننے والے ہیں کہ وہ اگر نیک اور بزرگ تھا یا بقول بعض کے کہ وہ پیغمبر تھا، کہ تبت میں پیدا ہوا، بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے، اتنے دور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر سے بالکل سمجھ لیں کہ بہت دوری آ گئی ہے، وہ تعلیمات ہی نہیں ہے۔ باوجود بت مت ہونے کے اگر کوئی ہے بھی ان کے ہاں کوئی مذہبی بات تو بڑے خیالات کی شکل میں ہے، تصورات کی شکل میں ہے۔ ان کے اس بڑے لڑکے نے کہا، وہ جو ان کا بڑا ہے، اس نے کہا کہ جو ہمارے ملک میں نوجوان فلاں فلاں ملک کا ڈرامہ دیکھے گا ہم اس کو قتل کریں گے، اس کو ہم قتل کر دیں گے، جو فلاں ملک امریکہ کا جو ڈرامہ دیکھے گا ہم اس کو قتل کریں گے۔ تم ڈرامے باز قوم ہو، کام کرو، سارے کام کر رہے ہیں، کوریا والے سارے کام کر رہے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوریا والا آپ کو یہاں گلیوں کوچوں میں دھکے کھاتا ہوا، ریڑھی لگاتا ہوا، مزدوری کے پیچھے جو ہے نا سر پٹکنے والا، در بدر دھکے کھانے والا، راستوں میں مرنے والا، پہاڑوں سے گر کر مرنے والا، دریا میں غرق ہو کر مرنے والا، جرمن پہنچ کر وہاں جو ہے انتہائی گری ہوئی زندگی بسر کرنے والا، کام کر رہے ہیں۔ چین 70 سال نہیں ہوئے، وہ جوش مار رہا ہے، وہ کہتا ہے پوری دنیا پر قبضہ ہمارا ہو۔ باب آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، انہوں نے جہاں اقترابات کی دعوت دی ہے، اللہ کے قریب ہونے کے اعمال کی دعوت دی ہے، وہاں انہوں نے معاشیات کی دعوت دی ہے، اقتصاد کی دعوت دی ہے، انہوں نے زراعت، حرفت، صنعت اور تجارت جو صحیح طریقہ ہے، تجارت کا اس وقت جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے اس پہ میں نے آپ کو سامنے بات کر دی ہے۔ ادھر قریب ایک ملک میں گیا، وہ پستہ لایا تھا، پستہ ہمارے ہاں پستہ 50 روپے یا 30 روپے اس کو کہو پستہ دو تو وہ آگے سے منہ پھیر لیتا ہے کہ یار 50 اور 30 کا پستہ کدھر آتا ہے۔ وہ یہ جو چھوٹی سوزوکی ہوتی ہے بھر کر پستے کی لایا ہوا تھا، سوزوکی لایا تھا، تازہ پستہ، ٹریلا جو ہوتا ہے چھوٹا سوزوکی والا، چوک پہ کھڑا اعلان کر رہا ہے اتنے روپے دھڑی۔ میں نے کہا شاید میری سمجھ میں نہیں آیا، قریب ہو کر ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کتنے، کہتا ہے اتنے روپے دھڑی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جو باغ والا ہے وہ براہ راست چوک میں اپنا مال بغیر کسی درمیان کے آڑت کے بیچ رہا ہے، بغیر اس کے درمیان میں وہ 10 دفعہ بکے اور اس کی قیمت 50,000 سے 5 لاکھ تک پہنچے۔ جب صارف کے ہاتھ پر پہنچے وہ براہ راست لا کر بیچے، جب دوسرا آ کر کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے بولی کم کرتا ہے کہ بجائے اس کے مال کے میرا مال جلدی نکل جائے۔
وہ اگر کہتا ہے 500 روپے دڑی، یہ کہتا ہے 400 روپے دڑی۔ تیسرا آتا ہے، اس کو جلدی ہے، وہ کہتا ہے 300 روپے دڑی۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ صارف کو ہو رہا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ لے دے کر معاملہ پھر وہی نظام تعلیم پر آتا ہے۔ میں کالوے کا نظام تعلیم اور سر سید کا نظام تعلیم ماں سوائے اس کے کہ ہمیں انگریزوں کا غلام بنائے اور ان کا بریف کیس اٹھانے والا بنائے، میرا خیال جہاں تک ہے، یا ہماری جو امت کی بچیاں ہیں یہ ان کے وہاں جہاں کھانا پکاتے ہیں وہاں باورچی خانوں میں جا کر ان کے برتنوں کو دھونے والا بنائے۔ یہ جو بچیاں باہر جاتی ہیں ان سے پوچھیں نا کہ یہ وہاں کیا کام کرتی ہیں، یہ افسر ہوتی ہیں یا ان کے برتن مانجتی رہتی ہیں؟ کتنا گھٹیا ذہنیت ہے۔ اور اتنا بڑا ملک پڑا ہوا ہے جناب والا، زمینوں کی زمینیں، کہ آدمی جب گاڑی اور ریل میں جاتا ہے صحرا ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایسے دریاؤں کا جال کہ عقل انسانی حیران۔ دریائے سندھ چلتا ہے وہ کٹھمنڈو سے